بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی شروعات عبادات سے بھی ہوتی ہے. بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے کہ ہماری شریعت میں جتنے بھی اہم معاملات ہیں، جتنے بھی اہم کام ہیں، ان کی شروعات، ان کاموں کی شروعات، ان کاموں کو کرنے کے بسم اللہ سے شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سامعین کرام، آپ وضو کو لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وضو کرتے وقت کوئی شخص بسم اللہ نہ کہے تو اس کی وضو نہیں ہوتی ہے. اگر بسم اللہ کی اہمیت کو جاننی ہے تو اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال جانور کو بغیر بسم اللہ کے وہ ذبح کر دے تو اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اگر بسم اللہ کی اہمیت کو جاننی ہو تو اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ کہے تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. سامعین کرام، بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس کی تاریخ جس طرح انسانوں کی تاریخ پرانی ہے اسی طرح بسم اللہ کی تاریخ بڑی پرانی ہے. ایک ایسا جملہ ہے جو شروع زمانے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. سامعین کرام، آپ قرآن مجید کو پڑھیے، سورہ ہود کھولیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو 950 برس دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، دعوت اللہ کی تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اور جو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کی طرف سیلاب عذاب و شکل میں بھیجا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے متبعین کو، جو مختصر میں آپ کے ماننے والے تھے، ان سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، اے میرے ماننے والو تم اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، کیونکہ آج یہ کشتی اللہ رب العالمین کے حکم سے چلے گی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے رکے گی. آج اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہوگا. آج یہ کشتی اللہ رب العالمین کے حکم سے چلے گی بھی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے رکے گی بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ شروع زمانے سے ہی بسم اللہ کا تذکرہ ملتا ہے. جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ کہا، اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور کا تذکرہ کر لیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ کا تذکرہ ملتا ہے. آپ قرآن کو اٹھائیے، سورۃ النمل آیت نمبر 29 اور 30 پڑھیے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تذکرہ کرتا ہے جب ہدہد پرندے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ قوم ہے، اس کی ملکہ ایک عورت ہے اور وہ اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. سامعین کرام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کو، اس ملکہ کو، ملکہ سبا کو ایک پیغام بھیجا، ایک خط بھیجا، اور کہا یہ جاتا کہ اس کا نام بلقیس تھا. جب خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو ملکہ سبا نے کہا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے سردارو، اے مشیرو، اے وزیرو، میرے سامنے ایک باوقات خط اور پیغام آیا ہوا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ کسی معمولی انسان کے نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. یہ سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ کا تذکرہ ملتا ہے. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو دلوں کو مسحور کر دینے والا جملہ ہے، ایک انقلابی جملہ ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے. اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا جو وزیر تھا، اس کا جو مشیر تھا، وہ ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا
تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک ہوشیار اور چالاک بچہ دے دیجئے بادشاہ نے تاکہ میں اسے اپنے جادو کے تمام علوم کو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے اسے ایک ہوشیار اور چالاک لڑکا دیا جسے وہ جادوگر اپنے جادو کے تمام علوم سکھاتا رہا جب وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادو کے گھر جایا کرتا تھا تو بیچ میں راستے کے بیچ میں ایک اور گھر تھا ایک راہب کا گھر تھا اس کے گھر بھی جایا کرتا تھا اور اس راہب کی باتیں بھی سنا کرتا تھا اور اس بچے کو راہب کی باتیں اور اس عیسائی راہب کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی اس کے پاس بھی بیٹھ کر کے اس کی دین کی باتیں اس کی بھی باتیں سنتا رہتا تھا اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے جانور سانپ یا شیر وغیرہ تھا حدیث کے اندر اس لفظ کا تذکرہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا جانور زندہ راستے میں پڑا ہوا تھا لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تھا لوگ رکے ہوئے تھے بچے نے کہا موقع اچھا ہے آج معلوم کر لیتے ہیں آج پرکھ لیتے ہیں کہ راہب کا معاملہ سچا ہے راہب سچا ہے یا پھر جادوگر اس بچے نے ایک پتھر کو اٹھایا اور وہ کہتے ہوئے کہ اللہ اگر تیرے نزدیک اگر راہب کا معاملہ سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے چنانچہ وہ بچہ ایک پتھر کو اٹھایا اور یہ کہہ کر کے اس جانور کو مارا اور وہ جانور مر گیا یہ تمام واقعہ بچہ آ کر کے اس راہب کو بتاتا ہے راہب کہتا ہے کہ تو یہ بات کسی کو مت بتانا میرا نام مت بتانا اب تم عروج کو پہنچ چکے ہو اور تمہارے اوپر آزمائش بھی آ سکتی ہے سامعین کرام تمہارے اوپر آزمائش بھی آ سکتی ہے تم میرا نام کہیں مت بتانا میرا نام مت کہنا وہ چھوٹا سا بچہ 10 یا 12 سال کے وہ بچہ جس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتا تھا جو لولے لنگڑے جس کو سفید داغ کی بیماری تھی ان سب کو ٹھیک کر دیتا تھا اس بچے کی چرچے عام ہونے لگے اس کے واقعات مشہور ہونے لگے بادشاہ کا ایک اور وزیر تھا جو نابینا تھا جب اس نے یہ سنا تو اس بچے کے پاس تحفہ تحائف لے کر کے آیا اور کہا میری آنکھیں واپس لوٹا دو اس بچے نے کہا کہ میں آنکھیں نہیں لوٹاتا ہوں میرا رب لوٹاتا ہے میرا اللہ لوٹاتا ہے چنانچہ اس شرط کے ساتھ اگر تم چاہتے ہو کہ میری آنکھیں واپس آ جائے تو تم میرے رب پر ایمان لے آؤ چنانچہ وہ نابینا وزیر اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس بچے نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی جب وہ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا جیسے بادشاہ نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا تمہاری آنکھیں کس نے لوٹائی ہے تو اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس نے کہا نہیں میرے اور آپ کے رب نے جو آسمان میں ہے یہ سن کر کے بادشاہ ناراض ہوا اور کہا تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہے اس نے بتانے سے انکار کیا تو اسے خوب مارا گیا اس کی خوب پٹائی کی گئی اس کے بعد آخر میں وہ نابینا وزیر اس بچے کا نام بتا دیتا ہے چنانچہ بچے کو لایا جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا جادو عروج پر پہنچ گیا ہے تم اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہو تم ایسا کرتے ہو تو اس بچے نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں میرا رب کہتا ہے تو اس بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب ہے اس نے کہا میرا ایک اور رب ہے جو ساری جہان کا پالن ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے یہ سن کر کے بادشاہ اسے خوب مارا جاتا ہے اس کی خوب پٹائی کی جاتی ہے اور آخر میں وہ بچہ اس راہب کا پتہ بتا دیتا ہے اور اس راہب کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے پھر اس راہب اور وزیر کو ان دونوں کے اوپر آری رکھ کر کے چلا دی جاتی ہے دونوں کو الگ الگ جسم ہو جاتے ہیں آدھا جسم ادھر گرتا ہے آدھا جسم ادھر گرتا ہے سامعین کرام پھر وہ ایمان سے پھرے نہیں اب بچے کی باری آتی ہے بادشاہ اپنے چند لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے لے جا کر کے پہاڑ کے چوٹی سے زمین پر گرا دو زمین پر پھینک دو چنانچہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے کچھ لوگ اسے پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور چوٹی پر سے جیسے اسے نیچے گرانے والے ہوتے ہیں بچہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت اے اللہ تو ان دشمنوں سے
مجھے بچا لے، جس طرح چاہے تو مجھے بچا لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اسے بچا لیتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے وہاں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ بچہ صحیح سلامت، لڑکا صحیح سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے اور پھر اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور بیچ سمندر کے اندر ڈال کر کے آؤ۔ سامعین کرام، پھر اسے لے جایا جاتا ہے، بیچ سمندر کے اندر اسے ڈالنے ہی والے تھے۔ بچہ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفنی بما شئت، اللہ تم دشمنوں سے مجھے بچا لے، جس طرح چاہے تو مجھے بچا لے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے بچا لیتا ہے اور کشتی الٹ جاتی ہے اور تمام لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر کے حیران اور تعجب میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، اگر تو مارنا چاہتا ہے تو ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کے لیے، ایک سولوشن ہے مجھے مارنے کے لیے، تو ایسا کر تو مجھے پھانسی دے دے، تو ایسا کر تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دے، اور تو میری بات مان، تو اپنے تمام سلطنت کے لوگوں کو اکٹھا کر اور تیر نکال اور تیر اس پر وار کر، اور پھر یہ کہہ کر کے بلند آواز سے بسم اللہ برب الغلام، یہ کہہ کر کے بلند آواز سے تو ہی چلا تو مجھے مار سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، بادشاہ اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر تیر نکالتا ہے، کمان پر رکھتا ہے اور نشانہ لگا کر کے یہ کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر چلاتا ہے۔ جا کر کے تیر بچے کے کنپٹی پر لگتی ہے، بچہ وہیں مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے چاروں طرف سے آواز آنے لگی، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سامعین کرام، یہ دیکھ کر کے جتنا بھی لوگ وہاں تھے سب دیکھ کر کے ایمان لے آئے کافر لوگ۔ سامعین کرام، تو یہ دیکھیے بسم اللہ نے کیسا انقلاب برپا کر دیا کہ بسم اللہ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے، کافروں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا۔ سامعین کرام، تو بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، لوگ یہ دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر کے رہا نہیں گیا، اس نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے اور اس میں جو بھی ایمان لے کر کے آئے اگر اسلام سے نہیں پھرتے ہیں تو اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے سب کو اس خندق کے اندر ڈال دیا گیا، اور ایک عورت جو اپنے بچے کو لے کر کے آئی تھی، اپنے معصوم بچے کو لے کر کے آئی تھی، تھوڑا ڈری سہمی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گواہی دی۔ بچہ بول پڑا اور کہا اے میری ماں تو صبر کر، تو حق پر رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو قوت گواہی دی۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی مدد کی۔ سامعین کرام، کون لوگ تھے؟ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ بروج کے اندر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان لوگوں کو جو سزا دی گئی اس لیے سزا دی گئی کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ تو بسم اللہ کی برکت دیکھیے، بسم اللہ کی وجہ سے، بسم اللہ نے جو انقلاب برپا کر دیا، بسم اللہ کی وجہ سے تمام لوگ شہید کر دیے گئے اور پھر وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو دلوں کو مسحور کر دینے والا جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت توحید دینے کے لیے گئے تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا پیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کے لیے، طائف کے وباشوں اور بدماشوں سے بچنے کے لیے ایک باغ کے اندر چلے گئے۔ وہ باغ طائف کے 2 رئیس زادوں شیبہ اور عتبہ کا تھا۔ اس باغ کے اندر گئے، اس کے بعد طائف کے مالکوں نے جب یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان دیکھا تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو ایک انگور کا گچھا لے کر کے بھیجا کہ جاؤ اس انسان کو دے کر کے آؤ۔ جب وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کو گچھے دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کر کے پکڑتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ۔ یہ سن کر کے وہ غلام حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسا جملہ ہے جو یہاں کے لوگ نہیں جانتے، اس سے پہلے ان لوگوں نے نہیں سنا۔ اس کے بعد
उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा लिया। ये करते हुए उनके मालिकों ने देखा। जब अपने मालिक के पास गया तो मालिकों ने कहा, तुम उसके सामने क्यों झुक रहे थे, तुम उसके पेशाने पर बोसा क्यों दे रहे थे? तो उसने कहा, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो नबी के अलावा कोई नहीं जानता है, और वो ऐसा शख्स है जो रूए जमीन पर उससे बेहतर कोई शख्स नहीं है, और वो जुमला है बिस्मिल्लाह। तो मालूम यह हुआ उस बिस्मिल्लाह की वजह से वह गुलाम शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरवेदा हो गया। तो देखिए, बिस्मिल्लाह एक ऐसा जुमला है जो दिलों को मसूर कर देने वाला जुमला है, एक इनकलाबी जुमला है, और दिलों को उलट पलट कर देना जुमला है। सामने कराम, बिस्मिल्लाह एक ऐसा जुमला है जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह कहता है तो आफतों मुसीबत से बच सकता है। सामने कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब कोई शख्स अपने घर से निकलता है और बिस्मिल्लाह कहता है, सामने कराम, और आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? हम और आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाली देते हुए निकलते हैं, घर में दाखिल होते हैं तो गाली देते हुए दाखिल होते हैं, आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बीवी बच्चों को गाली देते हुए निकलते हैं, नाराज होकर के निकलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपने घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है, और फिर वो कहता है कि जा, अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे, और अल्लाह ताला तेरे लिए काफी है। सामने कराम, इसी तरह से बिस्मिल्लाह की एक बरकत यह है कि बिस्मिल्लाह की वजह से शैतान जलीलो ख्वार होता है। सामने कराम, हदीस के अंदर आता है, उसामा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी पर पीछे बैठा हुआ था। अचानक ऊंट थोड़ा फिसली, मैंने कहा शैतान का बुरा हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा ना कहो कि शैतान का बुरा हो। ऐसा शैतान सुन करके मकान की तरह बड़ा हो जाता है फूल करके, और यह समझता है कि मैंने अपनी ताकत से किया, बल्कि तुम ये कहो बिस्मिल्लाह कहो, इससे शैतान छोटा हो जाता है मक्की की तरह। तो मालूम यह हुआ कि बिस्मिल्लाह की बहुत बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। बिस्मिल्लाह एक ऐसा जुमला है जो इनकलाब बर्पा कर सकता है। बिस्मिल्लाह ऐसा जुमला है जो दिलों को मसूर कर सकता है। बिस्मिल्लाह एक जुमला है जो दिलों को जीतने वाला जुमला है। सामईन किराम, इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर में दुआ गो हूँ,